تاریخ اسلام کا ایک ایسا دن جس نے صدیوں کے اندھیروں کو روشنی میں بدلا، جس نے نفرت کو محبت اور ظلم کو عدل میں بدل دیا۔ یہ ہے فتح مکہ۔ یہ وہ دن تھا جب اللہ کا وعدہ پورا ہوا، وہ وعدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے دن کیا تھا، جب آپ اپنے محبوب شہر مکہ کو آنکھوں میں آنسو لیے چھوڑ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا، اے مکہ تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں سے نکال رہے ہیں۔ اگر مجھے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ اور آج 8 ہجری میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کر مکہ کی سرزمین پر واپس لوٹ رہے تھے، مگر غرور اور انتقام کے بغیر، عاجزی اور معافی کے ساتھ۔ مکہ وہی شہر جہاں بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہوئی، جہاں آپ پر ظلم کیے گئے، جہاں شعیب بن ابی طالب کی کٹھن بھری گھڑیاں گزریں، جہاں آپ کے جانثار ساتھیوں کو شہید کیا گیا، جہاں اذان دینے والوں کو گرم ریت پر گھسیٹا گیا، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے۔ آج وہی مکہ، وہی قریش، اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر نگوں کھڑے ہیں، مگر آپ نے ان کے ساتھ وہ نہیں کیا جو ظالم فاتح کرتے ہیں، بلکہ وہ کیا جو صرف رحمان کے رسول ہی کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ آئیے ذرا تفصیل سے جانتے ہیں۔ فتح مکہ کا آغاز اس وقت ہوا جب قریش نے صلح حدیبیہ کی ایک اہم شرط توڑ دی۔ قریش کے حلیف قبیلے بنی بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنی خزاعہ پر حملہ کیا، اور قریش نے اس حملے میں بنی بکر کی مدد کی۔ یہ حدیبیہ کی صلح کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی۔ بنی خزاعہ نے مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ آپ نے فوراً تیاری کا حکم دیا، لیکن انتہائی رازداری سے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی فوج تقریباً 10,000 افراد پر مشتمل مکہ کی جانب روانہ ہوئی، بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی ہتھیاروں کی چمک دکھائے۔ مقصد جنگ نہیں بلکہ امن کے ساتھ داخلہ تھا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر آپ نے اعلان کیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے وہ بھی محفوظ ہے۔ یہ اعلان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدل اور رحمت کی ایک اعلیٰ مثال تھا۔ ابو سفیان، جو کبھی اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، فتح مکہ سے کچھ لمحے پہلے ایمان لے آیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف گروہوں کو مختلف راستوں سے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا، تاکہ خون خرابے سے بچا جا سکے۔ قریش کے سب سردار جو کل تک دشمن تھے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے۔ آپ نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ الفاظ تاریخ کے سب سے عظیم معاف کرنے والے کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنے دشمنوں کو معاف کیا بلکہ ان کے دل جیت لیے۔ اس کے بعد بیت اللہ میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 360 بت توڑے اور اعلان کیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی، مگر بغیر خون بہائے، بغیر قیدی بنائے، بغیر کسی انتقام کے۔ فتح مکہ نے صرف ایک شہر کو نہیں بلکہ پورے عرب کو بدل کر رکھ دیا۔ قریش، جو عرب کے سیاسی اور مذہبی رہنما تھے، ان کے اسلام لانے کے بعد باقی قبائل بھی تیزی سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اس فتح کے اثرات صدیوں پر محیط ہیں۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام نہیں کیا۔ آپ مکہ کو دارالحکومت بنانے کی بجائے واپس مدینہ تشریف لے گئے، اس شہر کو جو ہجرت کے وقت میں آپ کو پناہ دی، جہاں انصار نے اپنی جان و مال سے آپ کی مدد کی۔ آپ نے مکہ کے نو مسلموں کو مال و دولت سے نوازا تاکہ ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کیا جا سکے، لیکن انصار کو کچھ نہ دیا۔ انصار کے دلوں میں ایک لمحے کو خلش پیدا ہوئی۔ آپ کو جب خبر ہوئی تو آپ نے انصار کو بلا کر فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ مدینہ لے جاؤ؟ یہ الفاظ سن کر انصار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بولے، یا رسول اللہ، ہمیں آپ کافی ہیں۔ فتح مکہ کے ذریعے نہ صرف عرب کی سرزمین پر اسلام کا غلبہ قائم ہوا، بلکہ دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رچ بس گئی۔ وہ دشمن جو کبھی تلواریں اٹھائے کھڑے تھے، آج جان دینے کو تیار تھے۔
یہ تھی فتح مکہ، ایک فتح جو صرف سرزمین کی نہیں تھی، دلوں کی تھی، ایک ایسی کامیابی روحانی، اخلاقی اور تاریخ ہر لحاظ سے بے مثال ہے۔ آج بھی جب ہم فتح مکہ کا دن یاد کرتے ہیں تو ہمیں صرف تاریخی واقعات نہیں یاد آتے، بلکہ ہمیں وہ سبق یاد آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت سے دیا۔ صبر کا بدلہ فتح ہے، معافی انتقام سے اعلیٰ ہے، عزت اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ یہ ہے وہ شان نبوت جو رہتی دنیا تک دلوں کو روشن کرتی رہے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔